بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103۔ سورہ اعراف اس سے پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ جب کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجتے ہیں اور اس کے ماننے والے، وہاں کے رہنے والے اس نبی کی بات نہیں مانتے تو اللہ جل شانہ وہاں تکالیف اور مصیبتیں ان کو لاتے ہیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بدحالی کی جگہ اللہ تعالیٰ خوشحالی لے آتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے اس حالت میں اللہ کی طرف لوٹ آئے، اور اگر جب اس حالت میں بھی نہ لوٹ آئے اللہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آج کی جو آیات ہیں اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان میں ذکر ہے، بلکہ یہاں سے شروع ہے تقریباً 4-5 رکوع مزید مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعی تفصیل سے چلے گا۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور ان سے یہ کہا آپ تو بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہے ہو، ایک تو ظلم چھوڑ دو پہ، دوسرے جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو یہ آپ کا درست نہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ کوئی دلیل، کوئی معجزہ آپ کے پاس ہے اپنی بات کے اوپر؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دونوں معجزات سامنے کر دیے جو ان کو دیے گئے تھے۔ ایک یہ کہ وہ عصا سے اژدہا سام کا بن جانا، لاٹھی پھینکی تو اس سے وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا، اس طرح سامنے کیا تو وہ چمکنے بن گیا، سورج چمکتا ہے اس طرح ہاتھ چمک رہا تھا۔ تو جب فرعون نے دونوں چیزیں دیکھی تو فرعون اور ان کے جو درباری تھے وہاں پہ اس وقت، وہ کہنے لگے تو بڑا ماہر جادوگر ہے، جادو کے زور پر اس نے یہ لاٹھی سانپ بنائی، ہاتھ سے سفید قسم کی چیز نکالی چمکدار، تو یہ تو جادو ہے۔ اور اس وقت جو دربار موجود تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تمہارے محلات پر قبضہ کر لے، بڑا بننا چاہتا ہے، فرعون کی جگہ پہ خود آنا چاہتا ہے، ان محلات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں اس کا۔ لہٰذا یہ ایک جادوگر ہے تو اس کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کرایا جائے۔ ان کو یہ کہا کہ تھوڑی مہلت دو تاکہ ہم پورے علاقے میں پھیلیں، وہاں سے جتنے ماہر جادوگر ہیں سب کو اکٹھے کریں۔ تو جادوگروں کو اکٹھا کر کے لایا گیا، سارے اس علاقے کے جتنے ماہر جادوگر تھے وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور مقابلہ کرنے سے پہلے انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے اس کے اوپر تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ فرعون نے کہا قالوا انکم اذا لمن المقربین، قالوا نعم وانکم لمن المقربین، آپ اس وقت آپ ہمارے خصوصی نمائندے بن جاؤ گے، ہمارے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے، دربار میں آپ کو ہم خصوصی عہدے دیں گے آپ کو۔ تو پھر اس وقت ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے جادو پہلے آپ دکھانا چاہتے ہیں یا ہم دکھائیں؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آپ پہلے کام کرنا چاہتے ہیں یا ہم کریں؟ علماء فرماتے ہیں یہ ادب تھا ان جادوگروں میں، انہوں نے ایک پیغمبر کا ادب کیا ہے اور ان سے پہلے پوچھا ہے کہ آپ پہلے کرتے ہیں یا ہم کریں۔ اس نبی کے اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ہدایت دے دی، اور پھر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا آپ کر لو۔ تو انہوں نے جو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ساتھ لائی ہوئی تھیں تو جادو کے زور پر انہوں نے یوں لوگوں کے نظروں میں یوں اس کو شو کرنا شروع کر دیے گوئے کہ اسے سانپ بن گئی، اور وہ دوڑنے لگ گئی۔
یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ وہ لاٹھیاں سانپ بن گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ جل شانہ نے فوراً وحی کی اور یہ کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں۔ جب عصا کو میدان میں پھینکا گیا اس سے اژدہا بن گیا، اور اس اژدہا نے وہ سارے جو سانپ چھوٹے ان نے جادو کے زور کو بنائے ہوئے تھے، جو در حقیقت لکڑیاں اور رسیاں تھیں، اس کو نگل لیا۔ سارا نگلنے کے بعد فرعون کی طرف بڑھا تو وہ بھاگا وہاں سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو پکڑا، اسی طرح عصا بن گیا۔ چونکہ جادوگروں کی اپنی فیلڈ تھی، اسی کے ہم جنس تھے، وہی فیلڈ تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو تو ہم بھی تھے، یہ بھی۔ اگر یہ جادوگر ہوتا تو ہماری ہی طرح ہوتا۔ عام بندہ معجزے میں اور جادو میں فرق نہیں محسوس کر سکتا، لیکن جادوگر وہ فرق محسوس اسی وقت کر رہے تھے کہ بھئی یہ کام اس طرح نہیں ہے۔ جادو کا مقابلہ ہو سکتا ہے، توڑ ہو سکتا ہے، معجزے کا نہیں ہو سکتا۔ اکثر جب بھی انبیاء آئے، معجزات دکھائے، قوم نے یہ کہا کہ تو جادو ہے، جادو ہے۔ یہاں جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو انہوں نے یہ سمجھ لی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی پیغمبر ہے، اور جو کوئی یہ بات کر رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اسی وقت سجدے میں پڑ گئے۔ سجدے میں پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئیں، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ جادوگر اسی وقت ایمان لے آئے۔ ادھر بھی ذکر ہے یہ آج کا واقعے میں، اور آگے بھی جو جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا وہ سورہ شعراء میں، وہاں پر بھی فرعون نے یہ کہا کہ میں نے تو آپ لوگوں کو مقابلے کے لیے بلایا، لیکن آپ کا سجدے میں چلے جانا اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، ان دونوں کو پیغمبر مان لینا، ان کے خدا کو خدا مان لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم لوگوں نے آپس میں پہلے سے ساز باز کی ہوئی تھی، یہ تمہارا استاد ہے، تم شاگرد ہو اس کے، وہ ایک تم سارے ایک ہی کھاتے میں ہو۔ یہ تمہارا بڑا استاذ ہے، یہ جادوگر ہے، تم سارے چھوٹے اس کے شاگرد ہو، تم سارے جادوگر ہو۔ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جادو کا جو مقابلہ ہوا تھا یہ صرف ایک دربار کے اندر چند لوگوں کے درمیان نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے اسٹیڈیم میں ہوا تھا۔ ساری قوم کو بلایا گیا تھا کہ آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں ہم اس کو رسوا کیسے کرتے ہیں۔ تو ساری قوم کے سامنے یہ ہوا، جب قوم کے سامنے جادوگر سجدے میں پڑ گئے تو فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر میں اس موقع پہ اس کو کچھ نہ بولوں تو شاید ساری قوم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہ چلی جائے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے آپس میں ساز باز کیے، اور یہ استاذ ہے، یہ شاگرد تم سارے ایک ہی طرف ہو۔ تو یہ واقعات آج کے آیات میں جادوگر کتنے تھے اس تعداد میں؟ کوئی ذکر نہیں، قرآن پاک میں نہیں، کسی نے 70,000 لکھا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے، اس میں واقعہ کی پہ قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، اس میں بھی کتنے لکھے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون ان کے سرداروں کے پیچھے، فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا اس کا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس آپ دیکھیں کیسے انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں پیغمبر ہوں رب العالمین کی جانب سے، حقیق علی اللہ اقولا، حق کہ میرے اوپر یہ کہ اللہ اقولا، کہ میں نہ کہوں اللہ، اللہ کے اوپر، اللہ کے ذمے کوئی ایسی بات نہ کہوں، الا الحق، سوائے حق کے، میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اللہ کے اوپر صرف حق بات ہی کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس دلائل بینہ تمہارے رب کی جانب سے، فارسل معی بنی اسرائیل، بس آپ بھیج دیں میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال، فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی دلیل لے کر آیا ہے، کوئی نشانی لے کر آیا ہے، فأت بہا، تو سامنے کر، ان کنت من الصادقین،
اگر تو سچا ہے، فالقا عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈالا، پھینکا، فیضا ہی ثعبان مبین، بس ہو گیا وہ اژدہا بڑا واضح، ونزع یدہ، نکالا اپنے ہاتھ کو، فیضا ہی بیضاء، بس تھا وہ ہاتھ بیضاء چمکدار سفید، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، درباریوں نے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ لساحر علیم، البتہ جادوگر ہے بہت ماہر، یرید، اس کا ارادہ ہے، ان یخرجکم، کہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، تمہارے وطن سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون، بس تمہارا کیا حکم ہے، کیا مشورہ ہے آپس میں؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ارجہ، ان کو مہلت دو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی مہلت دو، وارسل فی المدائن، اور بھیجو شہر میں، حاشرین، جمع کرنے والے، شہر میں اعلان کرنے والوں کو بھیجو کہ جادوگر ہمارے پاس اکٹھے ہو جائیں، یاتوکا، وہ لے آئیں گے آپ کے پاس، تمہارے پاس لے آئیں گے، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر، پورے مملکت کے اندر جتنے بھی جادوگر ہوں گے ماہر، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر آئے فرعون کے پاس، قالوا، اور وہ جادوگروں نے کہا، ان لنا لاجرا، بے شک ہمارا اجر، ہماری مزدوری، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے، ہماری مزدوری کیا ہوگی اگر ہم غالب ہو گئے؟ قال نعم، فرعون نے کہا بے شک، وانکم لمن المقربین، تم البتہ ہو جاؤ گے مقربین میں سے، درباریوں میں سے، خصوصی عہدوں میں سے۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، پہلے آپ ڈالیں گے، اما ان تلقیا، آپ عصا کو ڈالیں گے، وہ اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالنے والے بن جائیں۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو، فلما القوا، جب انہوں نے وہ ڈالی، وہ رسیاں، لاٹھیاں، سحروا اعین الناس، جادو کر لیا لوگوں کی آنکھوں پہ، واسترہبوہم، اور ڈرایا ان لوگوں کو، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ لے آئے تھے ایک جادو بہت بڑا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القِ عصاک، کہ آپ اپنے عصا کو ڈالو۔ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں جب یہ واقعہ ذکر ہے، سورہ طٰہٰ میں بہت تفصیل سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہاں بھی یہ لفظ ذکر ہے کہ وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، جب یہ جادوگروں نے لاٹھی اور سانپ لائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں تھوڑا سا خوف محسوس کیا کہ اب یہ کیا ہوگا، اتنے جادوگر، اتنے سانپ اور اتنے بچھو سامنے لے آئیں گے۔ تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں قالوا لا تخف انک انت الاعلی، آپ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ آپ بھی کو بلند کریں گے۔ اور یہ وہی آئی کہ آپ ان القِ عصاک، آپ اپنی عصا کو ڈالیں، فیضا ہی تلقف، بس وہ عصا اشدہا بن کے، تلقف، وہ نگلنے لگا، ما یافکون، جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا، جو رسی شسی جو نے باندھی تھی آئی تھی میدان میں، اس سب کو نگلنے شروع ہو گئے۔ فوقع الحق، وہ حق واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا، وبطل ما کانوا یعملون، اور جو کام انہوں نے کیا تھا وہ سارا باطل ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ فغلبوا ہنالک، وہ جادوگر مغلوب ہو گئے اس وقت، وانقلبوا صاغرین، ہو گئے ذلیل مقابلے میں، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈالا گیا جادوگروں کو سجدے میں، یعنی جادوگر سجدے کے اندر پڑ گئے۔ قالوا، اور وہ جادوگر کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ یہ واقعات انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔